عبد الوحید مزاج حاضر ہے اپنے یوٹیوب چینل گڈ لائف کے ساتھ، جس میں شامل ہوتی ہیں دینی، مذہبی، موسیقی اور اسی طرح کی بے شمار معلومات اور ساتھ ساتھ ویڈیو۔ تو آج ہم موجود ہیں حاجی محمد الطاف خان ولیدلہ کے پاس، جنہوں نے یہ اعزاز حاصل کر رکھا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے قرآن پاک لکھا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ انہوں نے قرآن پاک اپنے ہاتھ سے لکھا ہے تو یہ کیسے خیال آیا، کتنا عرصہ لگا اور یہ کتنے عرصہ میں مکمل ہوا ہے۔ جی الطاف خان، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا ہے یوٹیوب چینل گڈ لائف کو۔ سب سے پہلے میں رب تعالیٰ کی ذات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ تہ دل سے ادا کرتا ہوں، پھر ہمارے پیر مرشد محمد صدیق صاحب اور شریف والے، پھر ہمارے پیارے والدین کی دعاؤں سے مجھے تقریباً 2013 کو رات کو خواب آیا تھا۔ میرے سامنے سے ایک بزرگ گزرے، میرے ساتھ بات نہیں کی، لیکن میں صبح بچے کو بازار بھیجا تو میں رجسٹر لے آیا۔ میں فجر کی نماز پڑھ کے جہاں دکان پر بیٹھتا تھا تو میں رب تعالیٰ رسول کی مہربانی سے تقریباً 12 ماہ 25 دن لگ گئے لکھتے ہوئے، پھر تقریباً 619 گھنٹے لگ گئے لکھائی کرتے ہوئے۔ یہ اللہ رسول کی مہربانی سے میں نے یہ کام کیا ہے، اس میں میری کوئی کمال نہیں ہے۔ اچھا، خیال کیسے آیا؟ ویسے وہ بیٹھے تھے اور سوچا کہ جی ہاں وہ بزرگ کی زیارت کرنے کے بعد جو ہے نا، پھر میں فجر نماز پڑھ کے جہاں دکان پر آیا تو مجھے خیال آیا کہ قرآن پاک میں نے لکھنا شروع ہاتھ سے لکھنا ہے۔ ہاں جی ہاں، باقاعدہ میں ڈیٹ لکھتا تھا، تاریخ لکھتا تھا کہ رب تعالیٰ رسول کی مہربانی سے تقریباً 12 ماہ 25 دن میں قرآن پاک لکھ لیا۔ اچھا، پورا مطلب ہے کہ 1 سال میں آپ نے مکمل کیا؟ ہاں جی ہاں، سمجھو وہ 1 سال تقریباً؟ ہاں تقریباً۔ اچھا، جب آپ لکھتے تھے تو وضو کر کے بیٹھتے تھے؟ کوئی شک نہیں، کوئی میں ماشاءاللہ بابود ہوتا تھا بالکل۔ اور پھر کیا سوچتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے خود یہ اتارا ہے ہمارے؟ جی ہاں، اس میں اللہ رسول کی میں جتنی تعریف کروں تھوڑی دونوں جہانوں کے وہ۔ جی ہاں جی، اللہ رسول کی خصوصی مجھ پر گنہگار پر مہربانی ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سامنے یہ جو ہمارے یہ کتابیں پڑھی ہیں اور اس میں آپ نے ہاتھ سے لکھی ہیں، تو یہ کیسے خیال آئے؟ اتنی کتابیں آپ نے کس طرح لکھ لی ہیں؟ کتنا ٹائم آپ نے لیا ہے؟ آپ کوئی اور کام نہیں کرتے تھے؟ میں صبح سے لے کر اپنا عصر کی دکان پر بیٹھتا ہوں، جو درمیان یہ وقت ہوتا تھا نا جی، میرا رسول کی مہربانی سے یہ کام دینی کام کیا ہے۔ اللہ رسول کی مہربانی ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ جی، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اچھا، آپ نے ملازمت بھی کی ہے؟ تو کہاں ملازمت کی ہے؟ جی، میں نے ڈاکٹر صاحب مرحوم کی فورس میں تقریباً میں نے 1.5 سال گزارا ہے۔ پھر حافظ ضیاء الحق نے ہماری فورس کو ختم کر کے مجھے بس ہندوستان پولیس میں بھیج دیا۔ میں نے 4 سال پولیس میں سپاہی رینک میں نوکری کی ہے۔ پھر 81 میں میں نے استعفیٰ دے کر گھر چلایا۔ ابھی میری دکان پر مجھے 25 سال ہونے والے ہیں، میں دکان پر بیٹھا ہوں۔ جی اچھا، آپ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ آپ نے مراتب سلطانی، جس کے مصنف ہیں جناب سید عالمگیر شاہ صاحب کریاں والے، تو ان کے حصے بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے وہ کتاب، شاید میرے خیال میں ان کی لکھی ہوئی کتاب آپ نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہے، اور دونوں حصے ہیں۔ جی یہ بھی عالمگیر صاحب کی مہربانی ہے کہ بھائی منتقبال خان ولیدلہ کو دی تھی 1985 کو۔ پھر مجھے خیال آیا تو میں بھائی سے مانگ کر پھر میں دکان پر تقریباً میرے 6 ماہ لگ گئے تھے کہ رب تعالیٰ کی مہربانی سے میں مکمل کر لی۔ پھر میں عالمگیر صاحب کے پاس لے گیا، اس نے بہت خوش ہوا۔ پھر مجھے اس نے بہت بڑی داد دی ہے، میرا دل باغ ہو گیا تھا۔ جی اچھا، ماشاءاللہ۔ میں ایک اور کتاب بھی دیکھ رہا ہوں یہاں پہ، میں دیکھ سکتا ہوں کہ یہ کشف المحبوب، مصنف جس کے حضرت سید علی بن عثمان جلالی، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو یہ بھی آپ نے میرے خیال میں اپنے ہاتھ سے لکھی ہے دوبارہ؟ جی میں نے یہ
आधी किताब लिखी थी तो आधी मुझसे रह गई थी। अच्छा जी आधी अच्छा, ये भी आपने मुकम्मल करनी है अभी। और फिर आप, मैं देख रहा हूँ कि ज़िंदगी के आपने 50 साल दौर की एक डायरी भी अपने हाथ से लिखी है, तो इसमें तो बहुत बहुत से वाक़यात होंगे, दिलचस्प भी होंगे, ख़तरनाक भी होंगे और बहुत बेहतरीन भी होंगे। मेरी तकरीबन उम्र 33 साल में जा रहा हूँ, तो मैंने 50 साल की ज़िंदगी में ये अपनी डायरी लिखी है। अच्छा, जब आप 20 साल के थे तो आपने वो डायरी लिखना शुरू की थी, 70 साल के हैं तो इस वक्त मुझे अभी जा रहे हैं तकरीबन 11 साल होने वाले हैं, मैं लिख रहा हूँ। अच्छा, अभी आप लिख रहे हैं जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। और भी आपके ये शेड्यूल हैं, ये तरतीब है, और फिर ये भी है कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे नबियों के मौजज़ात हालात लिखे हैं जी, क्या बात है जी। और ये पढ़ने वाली किताब होगी कि हमारे जितने भी अंबिया कराम हैं तो उनके क्या हालात थे, क्या वाक़यात थे, आपने हाथ से लिखे हैं। तो इस दौरान कोई दिलचस्प वाक़या जिसे आप न भूले हों, ये भी हम आपके ताकाते हैं जी। पहले ये बताएं कि कोई दिलचस्प वाक़या आप इन किताबों को लिखने के दौरान आया हो। असल में मेरा ज़हन शुरू से कमज़ोर है, लेकिन इस काम के लिए बहुत पुख्ता रहा है। अच्छा, मुझे दिन में रात में कोई ख्याल आता था ना जी, सुबह मैं अपना 11-12 बजे दुकान पर फारग बैठता था जी, तो मैं बिन साल कागज ले लेता था, तो लिखते लिखते तकरीबन मैंने 4-4 सफ़े भर लेना जी जी बिल्कुल। फिर मैं कंप्यूटर कर लेना, फिर ज़्यादा दोस्तों ने मुझे रहना। अच्छा, कंपोजिंग भी कराते थे आप? अच्छा, हाथ से भी आपने लिखी और साथ कंपोजिंग भी कराते थे, उसमें गलतियाँ आपने एडिटिंग करनी होगी तो वो भी बहुत सा वक्त दरकार होता है जी। अच्छा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये भी है जी, क्या बात है जी। और इस दौरान हम देख रहे हैं कि बल्कि आप देख रहे हैं कि कैसी किताबें जी इनकी पढ़ी हैं जी हमारे बिल्कुल सामने, और यहाँ पे ये लिखे हुए, ये एक किताब है जी, ये देख उठाएं। अल्लाह ताला और हुजूर पाक की मेहरबानी से मौलाना मोहम्मद सुल्तान अहमद कादरी पाई ख्याल ने कुरान पाक का तर्जुमा जी तफसीर के साथ 10 साल में। अच्छा, ये उन्होंने लिखी थी, उन्होंने लिखी थी और उन्होंने आपको तोहफतन ये दी है, तो क्या बात है जी। ये भी उनको क्रेडिट जाता है कि बहुत से लोग हैं जो कुरान पाक अपने हाथ से लिखते हैं, तो माशाल्लाह जी, जिस तरह से आपने हाथ से कुरान पाक लिखा है, इसी तरह से इस मोहम्मद सुल्तान अहमद कादरी पाई ख्याल साहब ने भी कुरान पाक, और बल्कि इन्होंने तो साथ तर्जमा और तफसीर के साथ 10 साल में ये किताब लिखी है माशाल्लाह 2020 में, तो क्या बात है। और ये तोहफा उन्होंने आपको दे दिया, क्या बात है जी। क्या आप महसूस करते हैं? मुझे पढ़कर बेहद खुशी हुई, तो खुशी होने की वजह से मैंने किताब जो है अपने महफूज बहुत करके रखी है, मुझे अपनी जान से ज़्यादा प्यारी है माशाल्लाह। एक मरतबा फिर हमें ये दिखाएं जी, ये पहला हिस्सा आपने जो 12 सिपारे तरतीब किए हैं, तो ये हाथ का कलमी कुरान पाक जनाब तहरीर स्पेशल लिखी हुई है, मस्जिद खादम अलहाज मोहम्मद अल्ताफ़ खान वलीदुल्लाह मियां वाली। ये पहला हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है। पहले हिस्से में 12 सिपारे हैं, दूसरे हिस्से में 18 सिपारे हैं। और ये क्या बात है जी, हाथ से इन्होंने ये कुरान पाक लिखा है जी, और ये बड़ी सादत है जी, और ये बड़े एजाज़ की बात है इनके लिए, और हमारे लिए भी बड़े एजाज़ की बात है कि इनके हाथ से लिखे हुए कुरान पाक के नुस्खे हम अपने व्यूअर्स को दिखा रहे हैं, क्या बात है जी। यहाँ पे रखें जी। और इस दौरान आप हमें बताएं कि आप कौन सी मस्जिद में खादम आला है? मैं रब ताला की मेहरबानी से तकरीबन 50 साल महल्ला पुरानी दुकान में खादिम रहा हूँ। फिर मैंने 2016 को इस्तीफा दे दिया था। इस वक्त मैं दुकान पर बैठता हूँ। अच्छा, 50 साल में मतलब है कि आपने 50 वहाँ पे मुकम्मल की, 50 साल अपनी खिदमत सर अंजाम दी। अल्लाह ताला इंशाल्लाह इसका अजर आपको ज़रूर देंगे। तो ये भी हम आते हैं जी इस तरफ। और इनके अलावा जी, अच्छा क्या बात है जी, ये एक और किताब हमें नज़र आ रही है कि अल्लाह ताला और हुजूर पाक के 4 खलीफों के हालात इन्होंने लिखे हैं जी। रब ताला हम सब को उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, क्या बात है जनाब। ये कौन कौन से हैं जनाब 4 खलीफे, हमारे नौजवानों को बता दें। सबसे पहले नंबर 1 अबू बकर सदीक साहब, हज़रत उमर फारूक साहब, मोहम्मद तमाम साहब,
حضرت علی صاحب، جی یہ 4 خلیفے. جی جی، اور ان کے بارے میں جی آپ نے معلومات دی ہیں. اور پھر اس کے بعد جی ہم آتے ہیں جی دوسری جانب. تو یہ دکھائیں یہ کیا ہے جی. اچھا واہ واہ، یہ زبردست ہے جی. 1984 کے 4 دینی رسالوں میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات لکھے ہوئے ہیں. واہ واہ، یہ انہوں نے لکھے ہیں جی حاجی محمد الطاف خان ولیدلہ صاحب نے جی. اور یہ پڑھنے والی چیزیں ہیں جی، پڑھنے والے ہیں جی. کیا بات ہے جناب. اور ان کے علاوہ جی وہ دکھائیں جی وہ کتاب جی. جی اور یہ دیکھیں جی خاص نبیوں کے معجزات. یہ جناب یہ بھی پڑھنے والی چیز ہے. یہ آپ ادھر رکھیں جی. وہ دکھائیں جی وہ کون سی چیز یہ دکھاتے ہیں جی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی. واہ 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 واہ. ایک بہت بڑی گدی ہے جناب پیر بھور شریف صاحب کی. فتح محمد صاحب جی ان کے ہاتھ سے، ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے. نہیں، اچھا جی، یہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے یہ قرآن پاک ان کو تحفہ دیا ہے جی. قرآن پاک کا 70 سالہ پیر مرشد جناب فتح محمد صاحب مرحوم بھور شریف کا جناب یہ ان کے لیے اعزاز ہے. اور یہ حاجی محمد الطاف خان ولیدلہ صاحب کو انہوں نے یہ بطور تحفہ تن دیا ہے جی. تو یہ بھی آپ کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوگی کہ پیر بھور شریف صاحب نے آپ کے لیے یہ تحفہ دیا ہے. کوئی شک نہیں، مجھے بےحد خوشی ہے، میرے پاس پڑا ہے جی. کیا بات ہے جناب. اور اس دوران جناب ہم یہ دکھائیں جی، یہ تھوڑا سا دکھائیں. اچھا ہاں جی، یہ اچھا یہ احادیث مبارکہ ہیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور کتنے پیارے اخلاق کے ساتھ انہوں نے ان کو ترتیب دیا ہے. اور ان کی خاص جو احادیث ہیں اور یہ جناب لکھے ہوئے ہیں اپنے ہاتھ سے. کتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ اور ان کے نبی سے جی. حاجی محمد الطاف خان ولیدلہ، ہماری دعائیں، نیک خواہشات، نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. اور اب یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے ان کے علاوہ بھی کوئی کام کیا ہے. تو ہمیں یہ نظر آیا ہے کہ جب یہاں پہ لوگ بڑے متوجہ ہوں گے، کہ پہلے بھی متوجہ ہو رہے تھے لیکن اب زیادہ متوجہ ہوں گے، کیونکہ جب وزیر اعظم پاکستان عمران خان تھے پاکستان کے، تو ان سے بھی ان کو پیار رہا. تو ان کی مختلف باتوں کی انہوں نے ڈائری لکھی ہے. تو یہ بھی ایک بڑے ریکارڈ اور اعزاز کی بات کہ جب وزیر اعظم عمران خان تھے پاکستان کے تو انہوں نے ان کے حساب میں ڈائری لکھی ہے. 4 سال وزیر اعظم رہے اور 4 سال کے عرصہ میں انہوں نے جو کام کی عمران خان نے تو انہوں نے یہ ڈائری کی صورت میں لکھا ہے. تو کیا بات ہے. اس کا خیال کیسے آیا، کیوں آیا اور کیسے؟ کیونکہ ہمارا پٹھان بھرا تھا لیکن سچ کی بات کہتا تھا. سچ آج دور میں جو ہے نا انسان کو کڑوا لگتا ہے، اس وجہ سے ہمیں پیار. دوسرا ہمارا ضلع میاں والی کا پٹھان بھائی ہے. جی جی بالکل. تو افسوس ہے، انصاف کرنے والی رب کی تعالیٰ کی ذات ہے لیکن پاکستان میں انصاف نہیں ہے. انشاءاللہ انصاف ملے گا جی، ہر کسی کو انصاف ملے گا. تو اور اس دوران جناب ہم جی آپ ولیدلہ خاندان سے ہیں، تو ولیدلہ خاندان بھی ہمارے میاں والی کا بہت بڑا قبیلہ ہے. تو ان کے بارے میں بھی ہمارے نوجوانوں کو آپ نے بتایا ہے کہ ولیدلہ خاندان کب، کہاں، کیسے، کس طرح میاں والی میں آ کر بسا. تو اس کی ایک ڈائری بھی آپ نے لکھی ہے اور 50 سالہ آپ نے یہ ڈائری لکھی ہے. تو اس کے بارے میں بھی آپ نے لکھی ہے. تو یہ بھی بڑے اعزاز کی بات ہے. تو آپ کو اس میں بہت مشکلات پیش آئی ہوں گی. رب تعالیٰ کی مہربانی سے مجھے اپنے خاندان کا خیال آیا. تقریباً برطانوی دور میں ہمارے دادوں کو 1905 کو میاں والی شہر میں زمین دی تھی. تو ابھی تو ہمارے خاندان نے زیادہ زمین بیچ دی ہے. تو مجھے پھر بھی رب تعالیٰ کی رسول کی مہربانی ہے کہ ہم اپنی زندگی اچھی گزار رہے ہیں. کیا بات ہے جناب. آپ یہاں پہ ایک چھوٹی سی دکان بھی آپ نے بنا رکھی ہے. تو یہ بھی آپ کی محبت، آپ کی شفقت اور آپ کی یہ وقت گزاری کا نتیجہ ہے. تو ہماری دعائیں، نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یوٹیوب چینل گڈ لائف کو آپ نے وقت دیا ہے. حاجی محمد الطاف خان ولیدلہ صاحب کہ انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ ان کا اجر ضرور ملے گا. ہماری ایک مرتبہ پھر سے نیک خواہشات آپ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پیر مفتی محمد صدیق صاحب،
प्यारे वालिदैन की दुआओं से ये सब काम मैं किया है, लेकिन इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। उसकी ज़ात का लाख लाख शुक्र है, जितनी मैं तारीफ़ कराऊँ उतनी कम है। और आपका बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपकी बड़ी मेहरबानी। तो नेक्स्ट वीडियो में किसी में मिलते हैं जी।